ہم کفرناوم میں موجود کنیسے کے کھنڈرات کی پچھلی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کفرناوم، جیسا کہ اب جانتے ہوں گے، لفظ کفرناوم سے آیا ہے۔ کفر کا مطلب ہے گاؤں، ناوم کسی شخص کا نام ہے، اور کفرناوم کا مطلب ہوا ناوم کا گاؤں۔ اور یہیں پر یسوع نے بہت سے لوگوں کو شفا دی تھی۔ یسوع اس علاقے میں بہت سرگرم تھے۔ در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یسوع کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ اپنی خدمت کے 3.5 سال یہاں جھیل گلیل کے شمالی کنارے پر بہت سرگرم رہے۔ کفرناوم کے بارے میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس علاقے میں معدنی اور گرم پانی کے چشمے تھے، اور بیمار لوگ یہاں آتے تھے کیونکہ اس گرم اور معدنی پانی میں علاج کی خصوصیات تھیں۔ اور یہیں یسوع نے ان کی خدمت کی، انہیں شفا دی، اور یہاں سے تھوڑا فاصلے پر پہاڑی پر انہیں تعلیم دی۔ یسوع بیٹھ گئے۔ ایک انجیل میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، دوسری انجیل میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ سے نیچے آئے، اور وہاں ایک ڈھلوان پر نامکمل اوپر اور نامکمل نیچے، دونوں انجیلوں کی روایات درست ثابت ہوئیں۔ یسوع بیٹھے اور انہوں نے لوگوں کو وہ تعلیم دی جسے ہم خطبہ پہاڑ پر کہتے ہیں، اور وہیں یسوع نے لوگوں کو تعلیم دی۔ یہاں یسوع نے بہت سے لوگوں کو شفا دی۔ مثال کے طور پر پطرس کی ساس، انہیں بخار سے شفا ملی تھی، اور اس خادم کو بھی جو یہاں کفرنہوم میں رومی فوجیوں کے دستے کے ذمہ دار صوبادار کا خادم تھا، اسے بھی شفا ملی۔ تو یہاں جھیل گلیل کے شمالی حصے میں زیادہ دور نہیں یسوع کی تعلیم دینے اور شفا دینے کی خدمت اکٹھی ہوتی ہے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ بیت سیدا بھی ہے، جہاں پطرس، یعقوب اندریاس اور یوحنا ماہی گیروں کے بچوں کی طرح پلے بڑھے، اور وہیں یسوع نے انہیں اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ بس کفرنہوم اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جھیل گلیل کے شمالی حصے میں یسوع کی خدمت کا ایک نہایت مرکزی مقام ہے، اور ہم نے اس مقام کفرنہوم کو منتخب کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بات کریں گے کہ آپ اور میں کس طرح آسمانی باپ کے ساتھ قربت اختیار کر سکتے ہیں، کہ خدا ہمیں اپنے قریب آنے کی دعوت دیتا ہے، صرف دور رہنے کے لیے نہیں، صرف تعظیم اور اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت پر حیران ہونے کے لیے نہیں۔ یہ اہم ہے، یہ کہانی کا ایک حصہ ہے، لیکن خدا کے ساتھ تعلق کا ایک اور پہلو بھی ہے جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں ان تعلیمات میں جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا ہم سے قربت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس بلائے، ہمیں گلے لگائے، ہمیں مضبوط کرے اور ہماری خدمت کرے۔ ایک وقت تھا جب میں نہیں جانتا تھا کہ میں خدا کو اپنا باپ کہہ سکتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں نہیں جانتا تھا کہ میں اسے ابو کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جب سے میں نے یہ باتیں سیکھی، میں نے پایا کہ جتنا زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا۔ میں آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کامیاب عوامی خدمت کیسے کی جائے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کی ایک کلید یہ ہے کہ آپ مضبوط ہوں اور اس قریبی تعلق کو جانیں جو آپ آسمانی باپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے پاس بغیر کسی شرمندگی یا ہچکچاہٹ کے آ سکتے ہیں، اور اس کی ساری محبت، اس کی تائید، اس کی قبولیت اور وہ حوصلہ افزائی جو آسمانی باپ دیتا ہے، اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کامیاب بااثر خدا کے بندے بنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک خیال رکھنے والی ہمدرد خدا کی بندی بنیں، جو ہر اس شخص کو جسے خدا آپ کے راستے میں بھیجے ہمدردی، طاقت، حوصلہ افزائی، شفا اور برکت پہنچائیں۔ اور ان خصوصیات میں سے ایک، ان تجربات میں سے ایک جو آپ کو یہ سب کچھ مؤثر طریقے سے کرنے کے قابل بنائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ قریبی تعلق رکھیں، اسے اچھی طرح جانیں،
اس کے قریب رہیں اور پھر جو طاقت اس کو جانے سے ملتی ہے اسی سے آپ خدا کے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ جیسے جیسے یہ تعلیم جاری رہے گی ہم یہ خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم جھیل گلیل کے شمالی کنارے پر ہیں جہاں کفرنہوم واقع ہے۔ اس علاقے میں ہجوم جمع رہتا تھا کیونکہ استاد شفا دینے والے یسوع مسیح یہاں لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، انہیں تعلیم دے رہے تھے اور یہاں سے زیادہ دور نہیں کنواں سعادت پر تعلیم دے رہے تھے۔ انہوں نے یہاں پہاڑی واز دیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں رومی سپاہی کے خادم کو بیماری لاحق تھی۔ یسوع نے اس لڑکے کو شفا دی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پطرس کی ساس بخار میں مبتلا تھی اور یسوع نے انہیں شفا دی تھی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آج آپ اور میں سیشن 5 کے دوسرے حصے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آسمانی باپ کے ساتھ قربت کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام الشدوی بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ایمان والے اس لفظ الشدوی سے واقف ہیں۔ یہ خدا کے ناموں میں سے ایک ہے۔ خدا کا ہر نام ہمیں اس کے بارے میں کچھ منفرد کچھ خاص بتاتا ہے۔ تو الشدوی ہمیں خدا کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ الشدوی کے مکمل معنی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ شدوی کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر خدا الشدوی ہے، اگر وہ بہت زیادہ شدوی ہے، تو پھر خدا کون ہے؟ خدا کیا ہے اور شدوی کا کیا مطلب ہے؟ شدوی ایک چھاتی ہے جہاں چھوٹے بچے اپنی غذا اور تسلی حاصل کرتے ہیں اپنی ماں سے، اور وہ جو بہت سی چھاتیاں رکھنے والا ہے۔ خدا الشدوی وہ اپنے تمام چھوٹے بچوں کا ایک ہی وقت میں خیال رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، بہت سی چھاتیوں کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، بہت زیادہ غذا، بہت زیادہ تسلی، اپنے تمام چھوٹے بچوں کے لیے وافر خوراک۔ میرا خیال ہے کہ یہی تصور ہمیں الشدوی کے نام میں دیا گیا ہے۔ اس معنی کی گہرائی کو مزید واضح کرنے اور سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا جو میرے ساتھ اس وقت پیش آئی جب میں بھارت میں تھا۔ ایک دوپہر کے سیشن نے پڑھا رہی تھی اور میں چہل قدمی کے لیے نکل گیا۔ جب میں بھارت کی مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو مارکیٹ میں ایک مادہ سور آئی اور اس کے پیچھے 10 چھوٹے سور کے بچے چل رہے تھے، اور وہ مادہ سور زمین پر لیٹ گئی اور اپنے جسم پر 2 قطاروں میں چھاتیاں ظاہر کر دیں، اور ہر چھوٹے سور کے بچے کو ایک نپل مل گیا۔ ہر چھوٹے سور کے بچے کو ایک چھاتی ملی اور انہوں نے وہی دوپہر میں خوب مزے سے کھانا کھایا۔ ان میں سے کسی کو بھی انکار نہیں کیا گیا، ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، ان میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں گیا۔ ان سب نے غذائیت سے بھرپور دوپہر کا کھانا کھایا۔ لیکن اب جانتے ہیں، چھاتی کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو قریب ہونا پڑتا ہے، اور جب تک ہم خدا کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ قربت اختیار نہیں کریں گے، اس سے ڈریں گے نہیں بلکہ اس کی طرف دوڑیں گے، اس سے محبت کریں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے، ہم کبھی بھی الشدوی سے ویسا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جیسا کہ ہمیں مل سکتا ہے۔ ایک اور اہم حقیقت ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں، جو امثال کی کتاب باب 18 آیت 10 سے آتی ہے۔ یہ باپ کے قریب رہنے اور اسے اپنے مشکلات اور پریشانیوں کا خیال رکھنے دینے کا ایک اور پہلو ہے۔ امثال 18:10 میں لکھا ہے، خداوند کا نام ایک مضبوط بارج ہے، صادق اس میں بھاگ کر پناہ لیتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں۔ مضبوط بارج کیا ہے؟ طاقتور بارج کیا ہے؟ یہ ایک قلعہ ہے۔ یہ میدان جنگ کے قریب ایک محفوظ جگہ ہے جہاں سپاہی تسلی، شفا، آرام اور علاج کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سپاہی اپنی چوٹ سے صحت یاب ہونے اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہونے کے لیے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند کا نام ایک مضبوط بارج ہے۔
آپ کے لیے اور میرے لیے ہم اس کی طرف دوڑ سکتے ہیں جب ہم زخمی ہوں، جب ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے اور ہمیں مدد کی ضرورت ہو تو ہم خداوند کے نام کی طرف دوڑ سکتے ہیں۔ ہم سب خدا کی فوج کے سپاہی ہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہمارے پاس نجات کا خود ہے، ہمارے پاس روکی تلوار ہے، ہمارے پاس ایمان کی ڈھال اور راست بازی کا سینہ بند اور سچائی کی پٹی ہے، اور ہمارے پاؤں صلح کے پیغام کی تیاری سے جوتے ہوئے، اور ہم خداوند کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، اور ہم دعا میں جاتے ہیں اور روحانی جنگ میں اترتے ہیں، اپنے خدا کی خدمت کرنے کی کوشش میں روحانی مرکہ لڑتے ہیں۔ اے خداوند اس کمیونٹی کو جادوگر کے اثر سے آزاد کر دے۔ اے خداوند اس مرد اور اس کی بیوی کے لیے شفا لے آ جن کی محبت سرد پڑ گئی ہے، اور اے خداوند یہ چھوٹا بچہ ہے جو بہت بیمار ہے۔ ہم اس بچے اور اس مرد کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں جو اپنی موت کے بستر پر ہے۔ خدا کرے وہ ایمان لے آئے، خدا کرے وہ معرفت حاصل کرے۔ اے خداوند تیری پہچان حاصل کرے اس سے پہلے کہ وہ مر جائے، اور پھر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ جب ہم خداوند کے لیے جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں تو کلام مقدس کہتا ہے کہ دشمن ہم پر آگ کے تیر برسا رہا ہے، اور وہ ہمیں تلخی، غصے اور معاف نہ کرنے کے جذبے سے مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہماری طرف شہوت اور غلط خیالات کے تیر پھینک رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ آگ کے تیر ہمیں ایسی جگہ پر لگتے ہیں جو کمزور ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم پر آگ کا تیر لگتا ہے تو ہم اپنی نجات کھو دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم اپنی نجات کھو دیتے ہیں۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم اس آزمائش کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس لمحے خداوند کو ہمیں شفا اور حفاظت دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جب ہم پر یہ آگ کے تیر لگتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلام مقدس کہتا ہے کہ خداوند کا نام ایک مضبوط قلعہ ہے، راست باز اس کی طرف دوڑتے ہیں اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سیکھا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب یہ سیکھیں کہ ہم اس کی طرف دوڑ سکتے ہیں، ہم اس مضبوط قلعے میں جا سکتے ہیں، اور ہم خدا کے ساتھ قربت اختیار کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں پیش آنے والی ذاتی باتیں اس سے کر سکتے ہیں۔ خداوند مجھ پر آگ کا تیر لگا ہے۔ میں اس گلی کے نیچے والے پادری سے حسد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے پاس ایک آسان کلیسیا ہے، اس کی کلیسیا کے لوگ آسانی سے اپنی نظر دیتے ہیں، اور اس کے پاس ایک آسان نوکری ہے۔ میں محنت کرتا ہوں اور میری کلیسیا کے لوگ اچھی طرح نظر نہیں دیتے۔ اے خداوند میں اس سے حسد نہیں کرنا چاہتا، میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا تن نظر نہیں ہونا چاہتا کہ میں حسد اور جلن میں مبتلا ہو جاؤں، اور خداوند میں شہوت نہیں چاہتا، میں اپنے دل میں کڑواہٹ نہیں چاہتا۔ اے خداوند مجھے ان چیزوں کی معافی دے، مجھے پاک کر شفا دے اور میری مدد فرما۔ اپنی روشنی میرے دل میں چمکا، اور میری مدد کر کے میں وہ سب کچھ دیکھ سکوں جس کا اقرار کرنا ہے، جسے کسی پر ظاہر کرنا ہے، جس سے مجھے بس جان چھڑانی ہے۔ اے ابا مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے تیری ضرورت ہے کہ تو مجھے شفا دے، مجھے تیری ضرورت ہے کہ تو مجھے درست اور مضبوط کرے۔ ہم خداوند سے اسی طرح بات کرتے ہیں، کھل کر اور ایمانداری سے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنی روح کے ذریعے ہماری خدمت کرتا ہے، وہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے اور وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں درست کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر ہماری پشت پر تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے، اچھا سپاہی، واپس میدان میں جاؤ اور میرے لیے مزید فتوحات حاصل کرو۔ اور یوں نئی ہمت، نیا ایمان اور نئی خود اعتمادی کے ساتھ ہم دوبارہ میدان جنگ میں جا سکتے ہیں۔ اے خداوند اس گاؤں کو جادوگر کے اثر سے آزاد کر دے۔ اس مرد اور اس کی بیوی کے لیے شفا لے آ جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کھو دی ہے، اور خداوند ہم اس چھوٹے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تاو اسے شفا دے اور یہاں اپنے کام کے ذریعے اپنے نام کو جلال دے۔ اور یہ بوڑھا آدمی جسے نجات کی ضرورت ہے، خداوند اس سے کلام کر، اس کے دل کو نرم کر، اسے ایک نرم دل عطا کر تاکہ وہ تیرے بارے میں معلومات قبول کر سکے
اور نئی ہمت، نئی خوشی اور نئی خود اعتمادی کے ساتھ ہم دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اور میں بھی، جو کبھی خدمت میں تھے، اب وہ خدمت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ایک جلتی ہوئی تیر نے آ لیا، اور وہ یہ ظاہر کرتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، حالانکہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سب کچھ قابو میں ہونے کا دکھاوا کرتے رہے، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی قابو میں نہیں تھا۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آسمانی باپ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اس کی طرف دوڑیں اور اسے اجازت دیں کہ وہ ہمیں درست کرے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں شفا دے، اور ہمیں نئی خود اعتمادی اور نئی ہمت عطا کرے تاکہ ہم اس کی خاطر میدان جنگ میں داخل ہو سکیں اور کارنامے انجام دے سکیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم کون ہیں، نہ ہی اس لیے کہ ہم کتنے اچھے سپاہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آسمانی باپ کی طرف کیسے دوڑنا ہے۔ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اور ہم یسوع مسیح کے راست باز سپاہی اس کی طرف دوڑ سکتے ہیں اور شفا پا سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات ہے جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے اگر ہم ان فائدوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو ہمیں خدا کے فرزند ہونے کے ناطے اپنے آسمانی باپ کی طرف دوڑنے میں حاصل ہیں، اور یہ عبرانیوں میں پایا جاتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو عبرانیوں کے 12ویں باب کی طرف رجوع کرواؤں۔ ہم آیات 5 اور اس کے بعد کی آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہاں لکھا ہے، کیا تم نے بالکل بھلا دیا ہے وہ حوصلہ افزائی کا کلام جو تم سے ایسے مخاطب ہوتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے، میرے بیٹے، خداوند کی تربیت کو ہلکا نہ سمجھو، ملامت کرے تو دل چھوٹا نہ کرو، کیونکہ خداوند اسی کو تربیت دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہر اس شخص کو سزا دیتا ہے جسے وہ اپنا بیٹا قبول کرتا ہے۔ مشکلات کو تربیت کے طور پر برداشت کرو۔ خدا تمہارے ساتھ اپنے بچوں کی طرح سلوک کر رہا ہے۔ کون سے بچے جنہیں باپ تربیت نہ دی ہو؟ اگر تمہاری تربیت نہیں کی جاتی حالانکہ ہر ایک کی تربیت کی جاتی ہے تو تم جائز نہیں ہو، نہ ہی سچے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ علاوہ ازیں ہم سب کے انسانی باپ تھے جنہوں نے ہماری تربیت کی، اور ہم نے اس کے بدلے ان کی عزت کی۔ تو پھر ہمیں روحوں کے باپ کے تابع ہو کر جینا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیا نہیں؟ وہ ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق تربیت دیتے ہیں، لیکن خدا ہماری بھلائی کے لیے ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شریک ہو سکیں۔ تربیت اس وقت خوشگوار نہیں لگتی بلکہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ ان لوگوں کے لیے راست بازی اور امن کی فصل آتی ہے جو اس کے ذریعے تربیت پاتے ہیں۔ تو تم اور میں خداوند کے بچے ہونے کے ناطے یہ موقع رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں تربیت دے، درست کرے اور ہدایت دے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہم 1 یوحنا 4 کی طرف بھی رجوع کریں، اور ہم آیت 18 کو دیکھیں گے۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سزا سے متعلق ہے۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہماری مائیں اور باپ کامل نہیں تھے۔ انہوں نے غلطیاں کیں۔ انہوں نے ہمیں تربیت دینے اور درست کرنے کے طریقے میں بھی غلطیاں کیں۔ ایسے وقت بھی آئے جب انہوں نے ہمیں سزا دی جب انہیں سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ ایسے وقت بھی آئے جب انہوں نے ہمیں ہماری غلطی سے زیادہ سزا دی، واقعی جتنی ہم نے مستحق نہیں تھے۔ اور ہم یہ بھی مانیں گے کہ کچھ مواقع پر انہوں نے ہمیں سزا نہیں دی جب انہیں دینی چاہیے تھی۔ تو چونکہ ہمارے والدین کا نظم و ضبط کا نظام کامل نہیں تھا، اس لیے آپ اور میں نے بچپن میں ہی نظم و ضبط سے ڈرنا سیکھ لیا۔ ہم نے اپنے والدین سے ڈرنا سیکھا۔ ہم نے اصلاح اور سزا سے ڈرنا سیکھا۔ لیکن ہمارا آسمانی باپ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اس کا نظم و ضبط کا نظام بالکل کامل ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی ہماری مستحق سزا سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ وہ ہمیں کبھی بھی نامناسب طریقے سے درست نہیں کرے گا، بلکہ مکمل درستگی، کامل بصیرت، محبت، ہمدردی اور نرم دلی کے ساتھ، اور ساتھ ہی ہماری اصلاح کے لیے پختہ اور مضبوط جذبے کے ساتھ ہمیں درست کرے گا۔ وہ ہمیں نظم و ضبط میں لائے گا اگر ہم اسے اجازت دیں۔ یہی اصل بات ہے، یہی راز ہے۔
आप और मेरे पास ये मौका है कि हम अपने आसमानी बाप की तरफ दौड़ें और इसे इजाज़त दें कि वो हमें दुरुस्त करे, हमें हिदायत दे, हमें सिखाए ताकि हम खुदावंद के बेहतर खादिम बन सकें, इसके लिए ज़्यादा मुअस्सिर हूँ, इसकी नज़र में ज़्यादा कामयाब हूँ और इंजील की खातिर ज़्यादा बाअसर हूँ। हमारे पास ये मौका है कि हम अपने आसमानी बाप की तरफ दौड़ें जब तक कि हम इससे खौफज़दा ना हों, जब तक कि हम इसकी इस्लाह को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। तो जब हमसे कोई गलती हो जाए तो इससे दूर भागने के बजाय आइए इस सारे मामले को दोबारा सीखें। हमारा मोहब्बत करने वाला आसमानी बाप चाहता है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से दुरुस्त करे। तो हम सीखते हैं कि इसकी तरफ दौड़ें और हम सीखते हैं कि कहीं अब्बा मेरी ज़िंदगी में गुनाह है, मेरी ज़िंदगी में कोई आजमाइश है, मेरे दिल में ऐसे ख्यालात हैं जो मुझे दुआ करने से रोक रहे हैं, मैं लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकता, मैं तेरा कलाम नहीं सुना सकता, मैं मुताला नहीं कर सकता, मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे जहन में ये दूसरी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, ये आजमाइशें और ये गलत ख्याल। ओ अब्बा, मुझे तेरी इस्लाह की ज़रूरत है, मुझे तेरी मदद चाहिए कि तू अपनी रोशनी मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंचा दे। अब्बा, मैं चाहता हूं कि तू मेरी इस्लाह करे, मुझे मालूम है कि ये तकलीफ़ देता है, मुझे मालूम है कि ये मेरी अना को तोड़ देता है, ये मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे इन मसाइल से निमटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरे गुनाह तेरी रूह को मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह काम करने से रोकते हैं। तो बराह करम अब्बा, नरमी और मोहब्बत से मेरे साथ मुआमला कर मुझे हिदायत दे और मेरी इस्लाह फरमा। अगर तुम और मैं अपने खुदा के साथ ईमानदार होना सीख लें, अगर हम इससे ना डरें, जैसा कि यूहन्ना कहता है, कामिल मोहब्बत हर खौफ को दूर कर देती है। अगर तुम और मैं अपने आसमानी बाप के करीब जाएं, इससे मोहब्बत करें और इसे तलाश करें, तो हमें मालूम होगा कि वो कभी भी हमें रद्द नहीं करेगा, वो कभी भी हमारी दुआ को अनसुनी नहीं करेगा। वो बहुत चाहता है कि हम वो सब कुछ बन जाएं जो वो चाहता है कि हम बने। वो इस दुआ को कबूल करना हमसे भी ज़्यादा चाहता है जितना हम चाहते हैं। तो जब उसकी रूह हमसे मुआमला करती है, जब उसकी रूह हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें ज़ाहिर करती है जो हमें खुदावंद की ज़्यादा मुअस्सर खिदमत से रोकती हैं, तो हमें इसके आगे झक जाना चाहिए। आइए सीखें कि अपने बाप के पास दौड़ कर जाएं और इसे इजाज़त दें कि वो हमें हिदायत दे और हमारी इस्लाह करे। हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगियां कहीं ज़्यादा मुअस्सर और बाअसर हो जाएंगी। हम खुदा के खादिम की हैसियत से एतमाद के साथ उसके लिए काम कर सकते हैं और हौसले के साथ ये जानते हुए कि हमने खुदावंद से कोई राज नहीं छुपाया। हमने इसके सामने अपना दिल खोल दिया है, हमने खुद को उसके सुपुर्द कर दिया है और हमने कहा है, अब्बा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस्लाह करें। अब्बा, मुझे मेरा गुनाह दिखाएं और मुझे मुआफ़ करें और हर नाराज़गी से पाक करें। और वो ऐसा करेगा। और एक रास्तबाज, मुक़द्दस, खुश और पुरएतमाद मर्द औरत खुदा बनकर हम खुदा के लोगों की खिदमत कर सकते हैं। हम खुशखबरी सुना सकते हैं, हम बीमारों के लिए दुआ कर सकते हैं, हम खुदा के लोगों और खुदा की कुल्लिसिया की खिदमत कर सकते हैं और ये सब खुशी और एतमाद के साथ कर सकते हैं, कभी भी दुश्मन के हमलों से खौफज़दा हुए बगैर। हमें इस बात की ज़रूरत नहीं कि हम शैतान की ताकतों के हाथों इधर अल्फादेर फेंके जाएं, आजमाए जाएं या उन इल्ज़ामात से परेशान हों जो हम पर लगाए जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह है। ये मसला है, वो मसला है। इसकी वजह यह है, हम पहले ही सब कुछ उसके सामने इकरार कर चुके हैं। हम पहले ही खुदावंद के सामने शफाफ हो चुके हैं। हम पहले ही अपने बाप के पास दौड़ कर गए हैं और कहा है, अब्बा, मैं तेरी इस्लाह चाहता हूँ, मैं तेरी शिफा चाहता हूँ, मैं तेरी बसीरत और तेरी बरकतें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। अगर आप और मैं इस तरह इस पर भरोसा करना सीख लें, तो हमें नई हरकत, नई ताकत, नया इख्तियार, नई खुशी, नई आज़ादी, नई रिहाई और खुदावंद और उसके लोगों के लिए नई फतह मिलेगी। लोग सुनना चाहेंगे कि हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा अपने आसमानी बाप के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अगर हम इसे सिर्फ दूर से एक जलाली अजीम खुदा के तौर पर जानते हैं, तो हम कमी कर जाते हैं। हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि वो कितना अजीम, जलाली और शानदार है।
और साथ ही हम इससे खौफजदा ना हों कि वो जो नाकाबिले रसाई रोशनी में रहता है वही हमारा मोहब्बत करने वाला आसमानी बाप है। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ दौड़ें और इसे इजाज़त दें कि वो हमें अपनी बाहों में ले ले, हमें तसल्ली दे और हमें मजबूत करे। ए खुदावंद, हमें ये सच्चाई सिखा दे ताकि इस तालीम को सुनने वाले तेरे साथ गहरा ताल्लुक़ कायम कर सकें और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नई खुशी, नया एतमाद और नई फतह हासिल कर सकें और अपनी अवामी खिदमत में तेरे लोगों के लिए खिदमत के नए पहलू दरियाफ्त कर सकें। हम यसू के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। तो अब्बा के गोद में बैठकर इससे दिल की बातें करना और ये जाहिर न करना कि मैं हर चीज़ पर मुकम्मल काबू रखता हूँ, इसने मुझे एक नई आज़ादी दी है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी यही आज़ादी मिले। मैं चाहता हूँ कि आप खुद को आज़ाद और बेफिक्र महसूस करें। हमें ये जाहिर करने की ज़रूरत नहीं कि हम हर मामले में मुकम्मल हैं। हमें हर चीज़ की मुकम्मल समझ बोझ होना ज़रूरी नहीं है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि हम जिन लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो कुन मसाइल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उनकी तमाम तफसीलात किया है। हमें बस अपनी नज़रें खुदावंद पर रखनी है, इससे क़ुर्बत रखनी है और इसे इजाज़त देनी है कि वो हमें ताकत, बरकत और हौसला दे। और यही चीज़ हमें तैयार करने, अहल बनाने और लोगों की खिदमत के लिए लैस करने में बहुत मददगार साबित होती है, क्योंकि उनके पास भी मसाइल होते हैं, उन्हें भी हमारी तरह मुश्किलात का सामना है। और अगर हम कर सकते हैं, समझी कि खुदा किस तरह मुबाशरत की सतह पर हमारी खिदमत करता है, फिर ये हमारे तजर्बे की वजह से हमें अहल बनाता है। ये हमें अहल बनाता है, ये हमें काबिल बनाता है, ये हमें लोगों की खिदमत करने के काबिल बनाता है जब उन्हें मसाइल दरपेश हों। ये हमें इस सेशन के इख्तिताम पर ले आता है, सेशन नंबर 5, आसमानी बाप के साथ कुर्बत। अगला सेशन कि हमारे पास दूसरे सिरे पर होगा, गिलियल के इसी समंदर के जनूबी सिरे पर। और डॉक्टर शार हमें अगला सबक सिखाएगा, सेशन नंबर 6। अल्लाह आपको खुश रखे। अब हम यरूशलेम में शक में हैं। शक बाजार के लिए इब्रानी लफ्ज़ है। तो ये यरूशलेम शहर के इन इलाकों में से एक है जो आपको यरूशलेम में रहना कैसा है इसका एक और मंजर है। हम इस मुख्तसर हिस्से में मसीही रहनुमाओं के लिए एक अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं और ये ज़बूर 119 आयत 63 से आता है, जहाँ ज़बूर नवीस कहता है, मैं इन सब का दोस्त हूँ जो तुझसे डरते हैं, उन सब का जो तेरे अहकाम पर चलते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं मसीही जिनके साथ हम काम करते हैं उन्हें भी हमारी तरह सोचना चाहिए, लेकिन मसीह के जिस्म में बहुत ज़्यादा तनव्वुह है, बहुत सी मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं और उनमें से कोई भी शख्स जो खुदावंद से डरता है, जो खुदा के कलाम के अहकाम पर अमल करता है, इसे हमारे दोस्तों के हल्के में शामिल होना चाहिए। ज़बूर नवीस ने कहा, मैं उन सब का दोस्त हूँ जो तेरे अहकाम पर अमल करते हैं, उन सब का जो खुदावंद से डरते हैं। और अगर हम दिल की वसअत का रवैया अपनाएं, जहाँ हमें यह महसूस हो कि जो भी खुदा से मोहब्बत करता है वो मेरा दोस्त होगा, जो भी खुदा के कलाम पर अमल करता है वो मेरा दोस्त होगा, इससे मसीह के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान दुनिया में ज़्यादा इत्तेहाद, ज़्यादा ताउन और ज़्यादा कदर पैदा होगी। तो मैं आपको एक मसीही रहनुमा के तौर पर यह तरगीब देना चाहता हूँ कि आप शमूलियत के हवाले से सोचें कि आप बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को शामिल करें। उन्हें आपकी तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो आपके दोस्त बन सकें। आपके दरमियान राय का इख्तिलाफ हो सकता है और फिर भी आपके दरमियान शानदार इत्तेहाद, शानदार रफ़ाक़त हो सकती है। एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बन सकते हैं, क्योंकि आपके दिल में इतनी वसअत है कि आप लोगों को, सब लोगों को जो खुदावंद से डरते हैं, शामिल कर लेते हैं, चाहे वो आपकी तरह ना सोचते हैं।